بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خالق خود میسر ہے تو پھر مخلوق کے سامنے رونا ناشکری اور ناقدری ہے۔ یہ جو تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہے نا، دیکھ لینا یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، مگر جب یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ کائنات میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈوب جاؤ، کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی اور دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے خطرناک اور چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لہجے اور الفاظ ہوتے ہیں، جو انسان کو اندر تک جلا دیتے ہیں۔ خاموشی 1000 مسئلوں کا حل ہے، لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ساری زندگی درندگی اور وحشتیں سہی جائیں اور مزاحمت بھی نہ کی جائے۔
سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، اور جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں پیٹ بھر لینے تک شریک کیا، اس کے لیے جنت ضرور واجب ہو گئی۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فریبیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں بھی رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز نہیں سنبھال سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ اگر آپ نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی اور اس کے بعد بھی وہ قبول نہ ہوئی تو بھی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کام اللہ سے دعا مانگنا ہے، زبردستی منوانا نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے رب ہیں، نعوذ باللہ ہم اللہ کے رب نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ دعائیں کرنے کے بعد اللہ سے مایوس اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں رہ رہے ہیں، جہاں ان کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد یا تو دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر دین پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ کے وجود کا انکار کر کے دوہریے بن جاتے ہیں۔ دنیا ساری خواہشات اور تمنائیں پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی اللہ لے کر آزمائے گا اور کبھی دے کر، اور اس کے دینے میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوگی اور کوئی چیز نہ ملنے میں بھی۔ بس ہمارا کام ہے دعا کی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع کروا دینا۔ آگے وہ کریم اس دعا کو کس طرح قبول کرے گا اور اس دعا کا بدلہ ہمیں کس طرح ملے گا، دنیا میں ملے گا یا آخرت میں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہم نے دعا مانگ کر اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیے۔ پچھلے زمانے میں ایک اللہ والے نے کئی حج کیے، لیکن ہر دفعہ لبیک کہنے پر غیب سے آواز آتی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ کسی نے ان سے کہا، جب اللہ آپ کا حج قبول ہی نہیں کرتا تو ہر سال کیوں حج کرتے ہیں؟ جواب دیا،
کہ غلام کا کام ہے حاضری لگانا، قبول کرنا یا نہ کرنا مالک کا کام ہے۔ بس پھر اگلی دفعہ جب حج پر گئے تو غیب سے آواز آئی، تمہارا یہ حج بھی قبول اور پچھلے سارے حج قبول۔ تو بس اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر دعائیں ساری زندگی مانگتے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے جس طرح بہترین ہوگا اسی طرح ساری دعائیں آپ کے حق میں قبول کرے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔